الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ये सूरह यूसुफ की आयत नंबर 94 तक 100 आप हजरात के सामने तिलावत हुई। ये सूरह यूसुफ की आयत नंबर 94 तक 100 आप हजरात के सामने तिलावत हुई। इन आयात करीमा का तर्जुमा ये है, वलम्मा और जिस वक़्त फ़स्क़लतिल जुदा हुआ अल-ईर क़ाफ़िला। क़ाल अबूहुम कहा इनके वालिद ने, इन्नी लअजिदु रीह बेशक मैं अलबत्ता पाता हूँ रीह यूसुफ़ा यूसुफ़ की खुशबू। लौला अगर ना कहो तुम ये बात ये कि अंतुफन्निदून बुढ़ापा या कम अकल, बुढ़ापा बूढ़ा या कम अकल तुम मुझे ना कहो। क़ालू कहने लगे बेटे पोते, तल्लाहि अल्लाह की कसम, इन्नका लफ़ी ज़लालिकल क़दीम बेशक आप अलबत्ता पुरानी ख़ता में है, पुरानी गलती पर है। फलम्मा फिर जिस वक़्त ये अनजा अल बशीरू
یہ کہ آیا خوشخبری سنانے والا، خوشخبری دینے والا، القاہ ڈالا اس کرتے کو، علی وجہہ اپنے والد کے چہرے پر، فرتد بصیرا سو لوٹ آئی بنا، لوٹے وہ بینا ہو کر، قال فرمایا یعقوب علیہ السلام نے، الم اقل لکم کیا میں نے نہیں کہا تم کو، انی اعلم من اللہ بے شک میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے، ما وہ کچھ، لا تعلمون جو تم نہیں جانتے، قالو کہنے لگے بیٹے پڑپوتے، یا ابانا استغفر لنا اے ہمارے ابا جان ہمارے لیے استغفار کیجیے، ہمارے لیے معافی طلب کیجیے، ہمارے لیے ذنوبنا ہمارے گناہوں کی معافی مانگیے، ہمارے لیے ہمارے گناہوں کے ہمارے گناہوں کے لیے ہمارے گناہوں کی ہمارے لیے استغفار کیجیے، معافی مانگیے، انا کننا خاطئین بے شک ہم ہی خطا کار ہیں، قال یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، سوف استغفر لکم ربی ان قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے معافی طلب کروں گا، ان قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا، بخشش کی دعا کروں گا، انہ هو الغفور الرحیم بے شک اللہ تعالی وہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے، فلما دخلوا پھر جس وقت وہ سب کے سب داخل ہوئے، علی یوسف یوسف پر، آوا الیہ ابویہ یوسف علیہ السلام نے جگہ دی، ٹھکانہ دیا اپنے پاس، ابویہ اپنے والدین کو، وقال ادخلوا مصر اور یوسف علیہ السلام نے فرمایا داخل ہو جاؤ تم مصر میں، انشاء اللہ آمینین اگر اللہ نے چاہا امن میں رہو گے، ورفع ابویہ اور بلند کیا اپنے والدین کو، علی العرش تخت پر، وخروا لہ سجدا اور گر پڑے وہ سب کے سب یوسف کے سامنے سجدے میں، جھک گئے یوسف کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے، وقال اور کہا یوسف نے، یا اباتی اے میرے ابا جان، ھذا تأویل یہ تعبیر ہے، رؤیا میرے خواب کی، من قبل جو اس سے پہلے میں نے دیکھا، قد جعلھا ربی حقا تحقیق اس کو کر دیا میرے رب نے سچا، وقد احسن بی اور تحقیق اللہ جل جلالہ نے مجھ پر احسان کیا، اذ اخرجنی من السجن جس وقت اس نے مجھے نکالا قید خانے سے، وجاء بکم من البدو اور تمہیں لے کر آیا دیہات سے، من بعدی بعد اس کے، کأن نزغ الشیطان یہ کہ دشمنی ڈالی شیطان نے، بینی میرے درمیان، وبین اخوتی اور میرے بھائیوں کے درمیان، ان ربی بے شک میرا رب، لطیف لما یشاء البتہ باریکیوں کی خبر رکھنے والا ہے، باریک بین ہے جو وہ چاہے، انہ هو العلیم الحکیم بے شک اللہ تعالی وہ خوب جاننے والا حکمت والا ہے۔
اس سے پہلے آپ حضرات نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے تیسرے سفر کے بارے میں سنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی والد کے تیسری مرتبہ کہنے کی بنا پر مصر تشریف لائے۔ پہلا سفر غلے اناج کے لیے تھا، دوسرا سفر بھی کھوٹا سرمایہ لے کر آئے غلہ اناج کے لیے، تیسرا سفر بھائی یوسف کو تلاش کرنے کے لیے آئے۔ اب تیسرے سفر میں یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے پہچان لیا اور یوسف علیہ السلام نے راز کو کھول دیا، اور ان بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے معافی مانگی کہ ہم ہی خطا کار تھے، گناہ گار تھے، ہم غلط تھے، آپ ہمیں معاف کر دیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے لیے آج کے دن کوئی ملامت نہیں ہے۔ ان کو کچھ نہیں کہا گیا اور ان کو اللہ کے رضا کے لیے معاف کر دیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے پھر اپنا کرتا بھائیوں کو دیا اور بھائیوں سے یہ کہا کہ تم یہ کرتا میرا لے کر جاؤ اور والد کے چہرے پر ڈالنا، ان کی بینائی جو کمزور ہو چکی ہے، آنکھیں جو سفید ہو چکی ہیں، کرتا ڈالنے کی بنا پر اللہ کے حکم سے وہ بینا ہو کر لوٹیں گے اور وہ آئیں گے مصر دیکھتے ہوئے۔ اب سے پہلے تو بینائی کمزور ہے نا، لیکن جب مصر آئیں گے مجھ سے ملاقات کے لیے تو یہ بینا ہو کر آئیں گے، اللہ ان کی بینائی کو واپس لوٹا دے گا۔ بھائی اب خوشی خوشی سب کے سب مصر سے آ رہے ہیں والد کو خوشخبری دینے کے لیے، اور کرتا ہاتھوں میں پکڑا ہوا ہے۔ جب وہ مصر سے نکلے، ادھر میرے رب نے یوسف علیہ السلام کے والد اپنے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس کرتے کی خوشبو پہنچا دی، اور انہوں نے خوشبو کو سونگھ لیا، اور وہ بیٹے کہنے لگے، کیا کہنے لگے کہ جب انہوں نے کہا کہ میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں، تو بیٹوں نے کہا کہ آپ خطا کار ہیں، آپ پرانی غلطی پر ہیں، آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ یوسف کی خوشبو پاتے ہیں؟ اب یوسف کو گزرے ہوئے 40 سال سے زائد عرصہ ہو گیا، آپ کو یوسف کی خوشبو کیسے آ گئی؟ 40 سال بعد پھر آپ کہہ رہے ہیں یوسف کی خوشبو آ رہی ہے؟ تو اللہ جل جلالہ نے اس کا ذکر فرمایا ان آیات کریمہ میں کہ بھائی ولما فصلت العیر، جس وقت جدا ہوا قافلہ، یعنی مصر سے قافلہ نکلا کنعان کی طرف۔ کنعان کو آج کل الخلیل، القدس کنعان شہر کا نام ہے۔ یہ کنعان شہر جو شام کا علاقہ فلسطین کے اندر جو موجود ہے، اس شہر کو آج کل القدس الخلیل کہا جاتا ہے۔ آج کل اس کا نام القدس الخلیل ہے، اس زمانے میں اس کا نام کنعان تھا۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائی جب مصر سے روانہ ہوئے، یہ سفر مصر سے کنعان تک کا چونکہ پیدل یا اونٹوں پر سفر ہوا کرتا تھا، 3 دن یا 8 دن 10 دن کا یہ سفر تھا، جو اس وقت مصر سے کنعان شہر تک کا سفر تھا۔ تو بھائی جب یوسف علیہ السلام سے خوشی واپس لوٹے کہ ابا جان کو جا کر خوشخبری سنائیں گے، تو قافلہ مصر سے نکلا۔ عیر کہتے ہیں ایسے قافلے کو، ایسے اونٹوں کا قافلہ جو غلہ اناج لے کر آئے، اس قافلے کے لیے العیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر سے نکلے کہ ابا جان کو خوشخبری دیں گے، اور یوسف علیہ السلام کا کرتا ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہے۔ دوسرے طرف میرے رب نے اس امتحان میں یعقوب علیہ السلام کو پورا اتارا۔ ایک زمانہ گزر گیا، 40 سال کا عرصہ یوسف کو یاد کرتے کہ غم کی وجہ سے آنکھیں بھی کمزور ہو گئی۔ ایک وقت تھا کہ بغل میں کنواں تھا، اللہ نے وہاں سے خبر آپ کو نہ دی، اور ایک وقت یہ ہے کہ کنعان شہر کی طرف مصر سے نکلنے والا قافلہ جیسی وہاں سے نکلتا ہے، یا 8-10 دن کے سفر کے مسافت کے باوجود اللہ وہاں سے خوشبو آپ تک پہنچا دیتے ہیں، اور آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ یوسف تو زندہ ہے۔ اور یہ امتحان جو اللہ نے جس میں آپ کو ڈالا آزمائش میں، اس میں اب امتحان ختم ہونے والا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے والد
ابا جان یعنی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت اپنے پوتے پڑپوتوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسا کہ میں نے بتلایا کہ اس یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان تقریباً 290-300 کے قریب افراد پر مشتمل تھا۔ بہت لمبا چوڑا خاندان تھا، پوتوں پر پڑپوتوں پر یہ بہت بڑا یہ خاندان تھا، یہ بستی یہ قبیلہ تھا جو آپ ہی کی اولاد کا تھا۔ تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، پوتے بھی بادرجہ بامنزلہ بیٹے کے ہوتے ہیں، یعنی جس طرح بیٹوں کی حیثیت ہے اس طرح پوتوں کو بھی بیٹا ہی کہا جاتا ہے، لیکن پوتوں کا مقام بیٹوں کے بعد ہے والدین کے لیے، اسی لیے اولاد کے ہوتے ہوئے پوتے وراثت سے محروم ہوتے ہیں۔ ہاں اولاد نہ ہو، بیٹے نہ ہو، پھر دادے کی طرف سے براہ راست وراثت پوتوں کی طرف منتقل ہوتی ہے، اور اگر بیٹے موجود ہوں تو بیٹوں کے ہوتے ہوئے پوتے وراثت سے محروم ہوتے ہیں۔ تو یہ پوتوں میں موجود تھے، پڑپوتوں میں موجود تھے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ان بیٹوں سے کہا، یعنی پوتے پڑپوتوں سے کہا، انی لاجد ریح یوسف، بے شک البتہ میں پاتا ہوں یوسف کی خوشبو، لولا ان تفندون، اگر تم مجھے بوڑھا یا بے عقل نہ کہو، یعنی لوگ کہیں گے پتہ نہیں کیا ہو گیا اس بوڑھے کو، بیٹے کہیں گے پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کے بڑھاپے میں بھی یہ یوسف کو نہیں بھولتا، اس کی عقل ماری گئی ہے کہ یہ کہتا ہے کہ یوسف کی خوشبو مجھے آ رہی ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات اپنے پوتے پڑپوتوں سے کہی کہ اگر تم مجھے بوڑھا نہ کہو، کم عقل نہ کہو، تو تم سنو میری بات کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ قالوا تاللہ، بیٹوں نے پوتوں نے وہی جواب دیا، اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، بے شک آپ البتہ پرانی غلطی پر ہے۔ یعنی کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے جس وقت بھیڑیے کے کھانے کی خبر آپ نے سنی، اس وقت بھی آپ یوسف کو یاد کر رہے، اور 40 سال گزر گئے یاد کرتے کرتے، تو یہ یاد کرنا ایک زمانہ گزر گیا اور ایک جو ہے وقت گزر گیا، تو آپ یاد کرتے 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 آپ پرانی خطا میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور اسی پرانی خطا کو دوبارہ دہرا رہے کہ یوسف زندہ ہے، یوسف کی یاد آپ کو ستا رہی ہے، تو آپ تو پرانی خطا پر ہے۔ فلما ان جاء البشیر، لیکن اب 3 دن 4 دن 10 دن کے سفر کے بعد قافلہ آیا، اور قافلے والوں نے آ کر خوشخبری سنائی۔ جس وقت بھیڑیے کے بارے میں حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلایا گیا کہ بھیڑیا یوسف کو کھا گیا، اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا کرتا بھیڑیے کے خون میں بکری کے خون میں آلودہ کر والد کے سامنے پیش کیا، اس وقت اس کرتے کو لانے والا جو ہے روحیل یا ربیل یا یہودا تھا، اور اس وقت بھی وہی بڑا بیٹا یعنی یہودا ربیل یا روحیل وہی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے کرتے کو مصر سے لے کر نکلا، اور آ کر اس نے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشخبری دی، القاہ علی وجہہ، اور اس کرتے کو یعقوب کے چہرے پر ڈالا، فرتد بصیرا، تو لوٹے وہ بینا ہو کر، یعنی میرے رب نے ان کی بینائی کو لوٹا دیا اور پوری طرح ان کی بینائی لوٹ آئی۔ قال الم اقل لکم، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا تمہیں، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، جو کچھ میں اللہ کے طرف سے جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو امید تھی، یقین تھا کہ میرے رب کی طرف سے آزمائش ہے، یہ امتحان ہے، ایک دن آئے گا اللہ جل جلالہ اس امتحان میں مجھے پورا اتار دیں گے اور میرا یہ امتحان پورا ہوگا۔ آج وہ اللہ نے پورا کر دیا، امتحان کی تکمیل ہو چکی۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا، اب بیٹے بھی مارے شرم کے شرمسار ہیں، پوتے بھی پڑپوتے بھی، اور یوسف علیہ السلام سے ملاقات کے لیے بےتاب ہیں۔ اب بیٹے کہنے لگے، سارے کے سارے بھائیوں نے باپ سے کہا، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، استغفر لنا، آپ ہمارے لیے ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی معافی مانگیے، ہمارے لیے استغفار کیجیے۔ انفرادی دعا فرض نماز کے بعد مانگی جائے اللہ قبول فرماتے ہیں، اجتماعی دعا کی صورت میں بھی اللہ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ جمعۃ المبارک کا دن، جمعرات کے غروب آفتاب سے لے کر جمعۃ المبارک کے غروب آفتاب تک یہ 24 گھنٹے کا جو وقت ہے یہ جمعے کا دن کہلاتا ہے، اور جمعرات کی شام جمعۃ المبارک کی رات کہلاتی ہے۔ اس میں سارا وقت یہ 24 گھنٹے کا دعاؤں کی قبولیت کا ہے۔ پھر جس وقت امام صاحب خطبہ دیتے ہیں نماز جمعہ کے لیے، خطبے کے شروع ہونے سے لے کر نماز کی تکمیل تک یہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا ہے۔ تو خطبہ جس وقت شروع ہو
رہا ہو تو زبان سے دعا مانگنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں دل ہی دل میں جو دعا مانگی جائے، خطبے کو سنا جائے غور سے، اللہ رب العزت دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ پھر ایک قول ملتا ہے جمعۃ المبارک کے دن عصر سے لے کر غروب آفتاب تک کے وقت یہ زیادہ اہم وقت ہے کہ اس وقت کے اندر بزرگان دین کو دیکھا وہ مصلی ڈال لیتے اور غروب آفتاب تک جمعۃ المبارک کے دن وہ اذکار میں لگے رہتے، اللہ سے دعا مانگتے، استغفار کرتے، دعائیں کرتے، کیونکہ یہ وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ اس وقت کے اندر بھی اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ تو علماء کی دعا دوسروں کے حق میں قبول ہوتی ہے، ولیوں کی دعا قبول ہوتی ہے، نبیوں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو جو جس وقت نیکی اور تقوی میں پر ہوتا ہے اللہ اس کی دعاؤں کو اسی قدر زیادہ قبول فرماتے ہیں، اور جو جتنا گناہگار ہوتا ہے اس کی دعا اتنی ہی کم قبول ہوتی ہے۔ اور پھر دعا کی قبولیت کے لیے شرط یہ ہے کھانا حلال کا ہو، پینا حلال کا ہو، پہننا حلال کا ہو، ایسا نہ ہو کھانا بھی حرام ہو، پہننا بھی حرام ہو، رہنا سہنا بھی حرام کا ہو، گھر حرام کی کمائی سے بنا، گاڑی حرام کی کمائی سے خریدی، کھانا پینا حرام کی کمائی سے ہوا، تو ایسے شخص کی اللہ دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ ہر شخص کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ کچھ کی دعائیں جو مانگی جاتی وہی قبول ہو جاتی ہیں، کچھ کی دعائیں جو مانگا گیا اس کے بدلے میں اللہ کسی مصیبت کو، کسی پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں، اور بسا اوقات اللہ رب العزت دعا کو ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ کل قیامت کے دن اس دعا کا انعام عطا فرمائیں گے، اجر عطا فرمائیں گے۔ اس اجر اور انعام کو دیکھ کر دعا مانگنے والا یہ اللہ تعالیٰ سے اس وقت تمنا کرے گا کاش کہ دنیا کا اندر میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی۔ تو انسان جلد باز ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ دنیا کا اندر میری ہر دعا قبول ہو سکتا ہے جو مانگ رہا ہے اس کے حق میں بہتر نہ ہو۔ اللہ کے علم میں ہے کہ اس کے حق میں کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں۔ یہ دنیا کی زندگانی آزمائشوں کی زندگی ہے، ان آزمائشوں میں دین کے خاطر، اللہ کے خاطر جو پورا اتر گیا، آخرت میں اس کے لیے مزے ہی مزے ہیں، اجر ہی اجر ہے۔ تو خیر یعقوب علیہ السلام سے بیٹوں نے کہا آپ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کے پر استغفار کیجئے، معافی مانگیے۔ اب یہ اللہ کے پیغمبر ہے، وہ اللہ کے پیغمبر کی اولاد ہے، وہ سب کے سب ولی تھے، لیکن اپنے ابا حضور سے فریاد یہ درخواست کر رہے کہ ہم نے بہت بڑی خطا کی، ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی، آپ اللہ رب العزت سے دعا مانگیے، کیونکہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے۔ جسے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے صاحب علم کو دعا کی درخواست کرنا یہ جائز ہے، اور نیک لوگوں کو دعا کے لیے درخواست کرنا یہ جائز ہے، اللہ کے ولیوں کو پیر ولیوں کو دعا کی درخواست کرنا یہ جائز ہے، علماء صلحاء ائمہ کو خطباء کو دعا کی درخواست کرنا یہ جائز ہے۔ اللہ ان کی دعاؤں کو زیادہ قبول فرماتے ہیں، لہٰذا ایسے لوگوں سے درخواست کرنی چاہیے۔ جہاں تم اللہ کے ولی کو دیکھو، جہاں نیک لوگوں کو دیکھو، جہاں نمازیوں کو دیکھو، جہاں روزے صوم و صلات کے پابند کو دیکھو، جہاں پر تم مساجد کے ائمہ کو دیکھو، جہاں پر تم مساجد کے خطباء کو دیکھو، جہاں پر تم حافظ قرآن کو دیکھو، جہاں تم عالم قرآن کو دیکھو، جہاں تم اہل علم کو دیکھو، ان سے دعاؤں کی درخواست کرو، اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ تو بیٹوں نے ابا حضور سے کہا آپ ہمارے لیے ہمارے گناہوں پر استغفار کیجئے، معافی طلب کیجئے، اللہ رب العزت سے ہماری طرف سے درخواست کیجئے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم سے بہت بڑی خطا ہوئی۔ اور خود بھی ایسا نہیں کہ وہ معافی نہیں مانگنے والے، خود بھی معافی مانگنے والے تھے، اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے والے تھے، اور اپنے ابا حضور سے بھی یہ درخواست کی آپ بھی ہمارے لیے استغفار کیجیے، ہم بھی کرتے ہیں، انا کنا خاطئین، بے شک اللہ ہم ہی خطا کار تھے۔ قال سوف استغفر لکم ربی، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ان قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے معافی طلب کروں گا، استغفار کروں گا، بے شک اللہ رب العزت معاف فرمانے والے ہیں، بخشنے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں۔ پھر جس وقت انہوں نے تیاری پکڑی، اب کنعان شہر سے، الخلیل شہر سے، القدس شہر سے اب انہوں نے جانا تھا مصر کی طرف۔ اب یہ سفر چوتھا سفر تھا، 3 سفر آزمائشوں میں گزرے، تیسرے سفر میں خوشخبری ملی، یوسف علیہ السلام کی معرفت ہوئی، اب چوتھا سفر ہو رہا ہے اپنے بیٹے سے ملاقات کا، بھائیوں کا بھائی سے ملاقات کا۔ اب خوشی کی جو اس وقت ان کے اندر ایک لہر تھی، خوشی کا جو مقام تھا وہ اللہ ہی جانتا ہے، یہ یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے پڑپوتے جانتے ہیں کہ اس وقت وہ خوشی میں کس قدر اللہ رب العزت نے انہیں جو خوشی میں انہیں جھمایا، اور وہ خوشی کے مارے اس قدر
خوش تھے، ان کے چہروں پر مسکراہٹ، ان کے جسموں پر مسکراہٹ کہ ان خوشی کے مارے جس نے عید کا سما ہوتا ہے اس طرح سب کے سب خوش تھے۔ آج آپ کسی کا بیٹا، کسی کا والد یا کسی کا بھائی وزیر اعظم بن جائے، صدر بن جائے، بادشاہ بن جائے، پورا گھر جو ہے، گھرانہ جو ہے، اہل علاقہ جو ہے وہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے کہ ہمارے علاقے کا بچہ جو ہے وہ آج وزیر اعظم بن چکا ہے، ہمارے علاقے کا جو ہے ہمارا بیٹا جو ہے، ہمارا پوتا جو ہے، یا ہمارا بھائی جو ہے، یا ہمارا والد جو ہے وہ صدر بن چکا ہے، بادشاہ بن چکا ہے، وزیر اعظم بن چکا ہے۔ اب وہ خوشی کیوں کہ ایک تو اعزاز، لوگ کہیں گے یہ اس بستی کا رہنے والا ہے، کہ اس کی بستی کا رہنے والا بچہ وہ آج وزیر اعظم بن چکا، وہ آج بادشاہ بن چکا۔ اہل علاقے کے لوگ بھی خوشی سے جھومتے ہیں، رشتہ دار بھی خوشی سے جھومتے ہیں۔ کیوں خوشی سے؟ کہ ایک تو اعزاز، لوگ کہتے ہیں یہ اس بستی کا رہنے والا تھا جو یہ بادشاہ بنا ہے، یہ اس بستی، اس خاندان کا رہنے والا تھا جو بادشاہ بنا ہے۔ آج کے دور کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے جب کسی کو اللہ اقتدار عطا فرماتے تو پورا کا پورا خاندان وہ مٹھائیاں تقسیم کرتے، رشتہ داروں میں مٹھائیاں تقسیم کرتے ہوئے نظر آتے، نیوز پھیل جاتی ہے کہ مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہے اہل علاقہ میں، بستی والوں میں، شہر والوں میں، خاندان والوں میں، رشتہ داروں میں، کہ بھئی ان کا بچہ جو ہے وہ وزیر اعظم بن چکا ہے، ان کا بیٹا وزیر اعظم بن چکا ہے۔ تو یہی آج کے زمانے کا تصور کر کر آپ اس زمانے کا تصور کریں کہ اس وقت خوشی کے کس قدر وہ ایک مقام ہوگا جو یعقوب علیہ السلام اور بیٹوں کے درمیان ہوگا۔ سارے غم دھل گئے، ساری پریشانیاں دور ہو گئی کہ آج بیٹے سے ملاقات ہوگی، آج بھائی سے ملاقات ہوگی جو کہ مصر کا بادشاہ بن چکا ہے، 16-17 صوبوں کا بادشاہ بن چکا ہے، اس سے جا کر ملاقات ہوگی۔ تو اب انہوں نے تیاریاں پکڑی، اب انہوں نے مصر کے سفر کے لیے تیاری پکڑی، اور سب کے سب جو ہے بیٹے اپنے والدین کے ساتھ مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ اور جس وقت یہ مصر میں پہنچے، فلما دخلوا علی یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، آوا الیہ ابویہ، یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا، اعزاز بخشا، اور اپنے والدین کو ایک بلند تخت پر بٹھایا تاکہ لوگ دیکھیں کہ یہ بادشاہ کے والدین ہیں، لوگ دیکھیں کہ یوسف کا باپ ہے، یہ یوسف کی والدہ ہے۔ وقال ادخلوا مصر، اور کہا یوسف علیہ السلام نے داخل ہو جاؤ تم مصر میں، یعنی اب تم یہیں پر رہو، انشاء اللہ آمنین، اگر اللہ نے چاہا اب تم ہمیشہ امن میں رہو گے۔ اب دیکھیں یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن اللہ کی طرف نسبت کر رہے ہیں کہ اگر اللہ نے چاہا، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے جو اللہ نہ چاہے تو پیغمبر بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ پیغمبر اللہ چاہے گا تو پیغمبر کچھ کرے گا، اللہ چاہے گا ولی کچھ کرے گا، اللہ چاہے گا نیک لوگ کچھ کریں گے۔ اگر اللہ نے کچھ نہ چاہا تو قبر والا کچھ نہیں کر سکتا، اب وہ چاہے قبر والا ولی ہو، اب چاہے وہ قبر والا کوئی بہت بڑا نیک شخص ہو، وہ کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ مشکل کشا اللہ کی ذات ہے، حاجت روا اللہ کی ذات ہے، دستگیر مقنن قانون ساز اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ ہاں وسیلہ بنا سکتے ہو، یا اللہ اس نیک بندے کی بدولت، ان نیک اعمال کے وسیلہ سے، اپنے اس پیغمبر کے وسیلہ سے، اپنے اس پیغمبر کے واسطہ سے میری فلاں ضرورت کو یا اللہ پورا کر دے، میری فلاں پریشانی کو یا اللہ دور کر دے۔ نیک لوگوں کا واسطہ دے کر اللہ سے فریاد کر سکتے ہو، لیکن ان سے فریاد نہیں کر سکتے جو قبروں میں موجود ہے، اب چاہے وہ پیغمبر کیوں نہ ہو۔ بہرحال یوسف علیہ السلام نے ان کو یہ اعزاز بخشا کہ ان کو اب اونچے تخت پر بٹھایا اور فرمایا کہ اگر اللہ نے چاہا اب تم ہمیشہ امن میں رہو گے۔ ورفع ابویہ علی العرش، اور تخت پر بٹھایا اپنے والدین کو، وخروا لہ سجدا، اور اس وقت یوسف علیہ السلام کے سامنے والدین بھی سجدے میں گر گئے اور بھائی بھی 11 سجدے میں گر گئے۔ اب یہ 11 ستارے جو آپ نے دیکھے اور سورج اور چاند کو دیکھا سجدہ کرتے ہوئے، آج یوسف علیہ السلام کے بچپن کا خواب سچا ہو گیا۔ وقال یا ابت ھذا، اور یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے میرے ابا جان، یہ ہے ھذا تعبیر رؤیایا، میرے خواب کی، من قبل، جو اس سے پہلے بچپن میں نے دیکھا، قد جعلہا ربی حقا، تحقیق میرے رب نے اسے سچ کر دکھایا، وقد احسن بی، اور پھر اس وقت، یہاں تو آج اقتدار مل جائے غرور میں آ جاتے ہیں، تکبر میں آ جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں کتنی بھاری ذمہ داری مجھ پر عائد کی گئی ہے۔ اگر خشیت الہی ان کے دلوں میں آ جائے، اللہ کا خوف ان کے دلوں میں آ جائے تو رعایا کی فکر کرے، ملک کی فکر کرے، اثاثوں کی فکر کرے، مسلمانوں کی فکر کرے۔ آج ان کے دلوں میں رب کی محبت نہیں، آخرت کی فکر نہیں، اس لیے وہ لوگ ظلم کرتے ہیں، اقتدار آ گیا فرعون بن جاتے ہیں، اور فرعونی تسلط
جو ہے رعایا پر جو ہے ڈال دیتے ہیں، تو آج اپنے اللہ کی اس نعمت کی قدر وہ نہیں کر پاتے، ان سے یہ اللہ کی نعمت سنبھالی نہیں جاتی، وہ بھول جاتے ہیں میں ایک ادنا سے مخلوق ہوں اور مجھے مرنا بھی ہے اور مجھ پر کمزوری بھی ہے، مجھ پر بڑھاپا بھی ہے، مجھ پر ضعف بھی ہے، اور غرور اور فرعونیت اختیار کرتے ہوئے وہ ظلم کرتے ہیں، ستم ڈھاتے ہیں، حقوق کو بھول جاتے ہیں، رب کا حق بھی بھول گئے، رعایا کا حق بھی بھول گئے، مخلوق کا حق بھی بھول گئے، اور امت مسلمہ کا حق بھی بھول گئے۔ یہی وجہ ہے آج یہ حق یاد ہوتا تو فلسطین کا حق میں آواز اٹھائی جاتی، فلسطینیوں کے لیے نکلا جاتا، فلسطینیوں کی مدد کی جاتی، اعانت کی جاتی، نہ یہ کہ جو ان کے لیے آواز اٹھانے والے ان کو گرفتار کیا جاتا، انہیں پکڑا جاتا، یہ نہ کیا جاتا۔ آج شرم سے مسلمان کا سر جھوم جاتا ہے، فلسطینی جھنڈے کو بھی پکڑتے ہوئے، یہ ہے ہماری غیرت جو ہمارے قدموں کے ہمارے ٹخنوں تک بھی نہ آ پہنچی۔ اس قدر غیرت سے ہم عاری ہو چکے، ننگے ہو چکے، برہنہ ہو چکے، اور غیرت ہمارے اجسام سے نکل چکی ہے۔ تو وہ وقت یہ تھا کہ مصر کے بادشاہ ہے، 16-17 صوبوں کا وزیر اعظم تھا، اور اب بادشاہ ہے، پوری سرزمین مصر کا وہ اقتدار ان کے ہاتھوں میں۔ لیکن عاجزی دیکھے، انکساری دیکھے، کیا فرما رہے کہ قد جعلها ربی حقا، تحقیق میرے رب نے اس خواب کو سچ کر دکھایا، وقد احسن بی، میرے رب نے مجھ پر احسان کیا، میرے رب نے مجھ پر احسان کیا۔ یاد کر رہے ہیں اب اپنے رب کی اس نعمت کو، ایک ایک چیز کو۔ اب انسان جب جتنی بھی اللہ کی نعمتیں، نئی نعمت کے ملنے کے بنا پر ان کو بھول جاتا ہے، شکر بجا لانے کو بھول جاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے اب یہ جو مجھے نعمت مل گئی ہے نا، اب یہ کبھی مجھ سے چھنے گی نہیں، اب میں ہمیشہ اس اقتدار پر رہوں گا، اب ہمیشہ یہ نعمت مجھ پر رہے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنا رب کا احسان کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ میرے رب نے مجھ پر احسان کیا۔ اذ اخرجنی من السجن، جس وقت مجھے قید خانے سے نکالا، وجاء بکم من البدو، پھر اس سے بڑھ کر میرے رب نے مجھے یہ احسان کیا کہ میرے والدین کو اور میرے بھائیوں کو دیہات سے 8-10 دن کے سفر کروا کر اور مصر تک میرے پاس پہنچا دیا۔ اب بیٹا اپنے والدین کی زیارت کر کر اپنے کلیجے کو ٹھنڈا کر رہا ہے، اور والدین اپنے بیٹے کی زیارت کر کر ملاقات کر کر اپنے کلیجے کو تازگی بخش رہے اور اپنے کلیجوں کو ٹھنڈا کر رہے۔ تو فرمائے میرے رب نے مجھ پر احسان کیا، وغیرہ تو شیطان نے تو پورا زور لگایا تھا کہ من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، کہ وہ دشمنی ڈال دے میرے درمیان اور میرے بھائیوں کے درمیان۔ ان ربی لطیف لما یشاء، لیکن میرا رب البتہ وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ باریک بین ہے، وہ باریک چیزوں کی بھی خبر رکھنے والا ہے۔ لیکن اللہ کے علم میں کچھ اور ہی تھا، اور میرے رب نے مجھ پر احسان کر دیا، بھائیوں سے ملاقات کرا کر، والدین سے ملاقات کرا کر، اور قید خانے سے مجھے آزادی دلا کر۔ یہ اللہ رب العزت کے ایک ایک نعمت کا یاد کر کر دہرا کر حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے اپنے رب کا شکر ادا کر رہے، اور ہم جو ہے نعمت مل جائے، مال مل جائے، ہم نہیں شکر ادا کرتے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے جب بھی اللہ کی کوئی نعمت ملے 2 رکعت نماز بطور شکرانے کے ادا کریں، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی، تو نے میرا یہ کام کر دیا، یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ وہ خوب جاننے والا ہے، وہ حکمت والا ہے۔ ایک زمانہ تھا بغل میں کنواں ہے تو یوسف یعقوب کو پتہ نہیں چل رہا، اور اب ایک زمانہ ہے کہ مصر کا ایک دور مسافت سے بھائی آنے والے، مصر سے نکلنے والے 8-10 دن کا سفر کی مسافت ہے یا 3 دن کی مسافت تھی، تو وہاں سے اللہ خوشبو یعقوب علیہ السلام تک پہنچا رہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے امتحان تھا، جو اللہ چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، چاہے تو بغل میں کچھ پتہ نہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے، اور چاہے تو اللہ ایک ہزاروں کروڑوں میل دور سے یہ بتلا دے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ اللہ جس کو چاہتے ہیں علم عطا فرماتے ہیں، اللہ جس پر چاہتے ہیں وہ یہ احسان عطا فرماتے ہیں۔ ہے کوئی احسان کرنے والا، ہے کوئی اللہ کا شکر ادا کرنے والا۔ بہرحال ان آیات کریمہ میں اس چوتھے سفر کا تذکرہ تھا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے اور آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔